الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کا ایک اور جمعہ عطا فرمایا ہے۔ بے شمار درود اور بے انتہا سلام شافع محشر اور مخبر صادق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو ہمارے رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ایسے لوگ تیار کیے کہ آسمان کی نگاہوں نے ایسے لوگ کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول تو نہیں تھے، یہ فرشتے بھی نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں یہ ایسے ہیرے تیار ہوئے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں انہیں یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانا چاہتا ہو تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ ان ہیروں کی طرف دیکھ لے، اور میں جب ایمان کو پرکھوں گا، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح ہوگا تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا، اور اگر تمہارا ایمان عبداللہ ابن ابی کی ذریت کے ساتھ ملتا ہوگا تو تمہارے کلمے سمیت تمہیں میں رد کر دوں گا۔ ان قیمتی ہیروں میں ایک ہیرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا صحابہ میں سب سے بلند مقام ہے، جن کا صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ ہے، اور یہ کسی عالم کی یا کسی خطیب کی بات نہیں ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر نبوت کے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے
کہ ابو بکر کی موجودگی میں تمہارا کوئی امام نہیں بن سکتا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، اور کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم صرف ابو بکر وہ ہستی تھی جس نے بغیر سوچے سمجھے اس بات کی گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور کوئی بیعت کرنے کو تیار نہیں تھا، تو اس وقت ایک ہی روئے زمین پہ ہستی تھی، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے یہ ثابت کیا کہ سب سے پہلا اعزاز اگر بیعت کا کسی کو مل رہا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو لوگ حجتیں پیش کرنے لگے، تو تڑا کرنے لگ گئے، لیکن ایک ابو بکر تھا کہ جب میں نے اس کے سامنے اسلام قبول کیا تو ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سوچنے کا موقع دے دیجئے، کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا۔ یہ وہ پہلی تصدیق تھی جس پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دوستی ایسی وفا کی دوستی تھی کہ زندگی میں میرے محبوب کو جب بھی کسی پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا تھا تو وہ ابو بکر پہ ہوتا تھا۔ آپ نے اگر کسی سے مشورہ کرنا ہوتا تھا تو آپ ابو بکر سے کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ آیات میں اگر کسی صحابی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور آپ نے صحابہ سے کہا ہے کہ اگر کسی نے جہنم سے آزاد انسان کو دیکھنا ہو تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ اعزاز صرف ابو بکر کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجمع لگا ہے، صحابہ موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، روح زمین پہ ایک شخص ہے جس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اٹھائی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش قسمت ہے جس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، اے سلمان تو بیٹھ، وہ میرا ابو بکر ہے جس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھولے گا، اور ہر دروازہ پکار کے کہے گا ابو بکر میرے اندر سے گزر جاؤ، ابو بکر میرے اندر سے گزر جاؤ، ابو بکر میرے اندر سے گزر جاؤ۔ یہ اعزاز اگر کسی کو ملا تو ابو بکر کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات ہجرت فرما رہے تھے، دشمن دروازے پہ کھڑا تھا، آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، آپ مکہ کو چھوڑنے جا رہے تھے، بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن رات کی اس تنہائی میں اگر میرا نبی کسی کے دروازے پہ گیا تو وہ ابو بکر کا دروازہ تھا۔ دنیا چل کے نبوت کے پاس آتی تھی، لیکن آج نبوت چل کے ابو بکر کے دروازے پہ گئی۔ یہ اعزاز بھی حضرت ابو بکر کو ملا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلو گے؟ یہ نہیں سوچا میری عائشہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچا
میرے بوڑھے باپ کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچا میرے بیٹے کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچا میرے پیچھے کاروبار کا کیا ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ یہ بھلا پوچھنے کی بات ہے، آپ حکم دے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جوتا بھی نہ پہنا، وہی پرانے کپڑے پہنے کہ کہیں نبوت کے ساتھ چلنے میں دیر نہ ہو جائے۔ میرے نبی کے ساتھ ابو بکر چلے، اور قربان جاؤں ابو بکر کے کندھوں پہ کہ یہ وہ خوش قسمت ترین کندھے تھے کہ ہجرت کے سفر کے دوران یہ جھکتے تھے، میرے نبی کو بٹھاتے تھے اور چل پڑتے تھے۔ اس سواری کے کیا کہنے جس سواری کو ابو بکر کہتے ہوں، وہ ایسی سواری تھی جس سواری پہ میرا محبوب جیسا سوار بیٹھتا تھا۔ پھر جب غار کے اندر پہنچے اپنے کپڑے پھاڑے، ٹکڑے کیے، غار کے سوراخ بند کیے، نبوت کو بلایا، اپنی گود میں میرے محبوب کا سر رکھا، نیچے سانپ ڈس رہا ہے، اپنی ٹانگ نہیں ہلا رہے، درد کی شدت ہے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا، نبوت کی آنکھ کھلی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے اور بار بار ڈسا ہے۔ کہا مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سانپ کا درد برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبوت کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے ابو بکر سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو ابو بکر کو ملا۔ کندھے پہ اگر ابو بکر کے کندھے پہ میرا نبی بیٹھا، ابو بکر کی گود میں میرے نبی نے سر رکھا، وہ 3 راتیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے میری اس خواہش کو پورا فرمایا کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میں آپ کے چہرے کو جی بھر کے دیکھتا رہوں۔ یہ 3 راتیں، یہ 3 دن اللہ نے ابو بکر کو یہ اعزاز بخشا کہ میرے نبی کی گود میں ابو بکر کا سر ہوتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر کی گود میں میرے نبی کا سر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے رحل کے اندر اللہ کا قرآن پڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، میری زندگی کی ساری نمازیں روزے لے لو، میرے حج لے لو، میرے جہاد لے لو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 3 راتیں تم نے گزاری ہیں وہ راتیں مجھے دے دو۔ تو ابو بکر فرمایا کرتے تھے عمر ازل سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے ان سب کی نیکیاں مجھے مل جائیں، اور کوئی مجھے یہ کہے کہ ان 3 راتوں میں سے ایک پل بھی دے دوں، اللہ کی قسم وہ ایک پل بھی میں نہیں دوں گا۔ یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا نبی معراج کی رات معراج کی سیر کر کے آتا ہے، مشرکوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبوت نے اعلان کر دیا ہے میں مدینہ دیکھ آیا ہوں، میں فلسطین گیا ہوں، میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں، میں نے عرش و فرش کو دیکھا ہے۔ مذاق اڑانے لگے، ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ابو بکر تیرا دوست آج ایک اور عجیب پروپیگنڈا کر رہا ہے، آج ایک عجیب بات کر رہا ہے۔ کہا کیا بات کی ہے؟ کہا وہ کہتا ہے میں مدینہ گیا ہوں، میں فلسطین گیا ہوں، میں نے جنت جہنم دیکھی، میں نے عرش فرش دیکھا، اور ایک رات میں دیکھا۔ معاذ اللہ ابو بکر بتا یہ دیوانگی نہیں ہے، بتا یہ مجنونی نہیں ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے نادان، مجنون تو تم ہو، پاگل تو تم ہو، اگر یہ الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں تو اللہ کی قسم میرا پیغمبر ایک رات میں جنت بھی دیکھ آیا ہے، جہنم بھی دیکھ آیا ہے، مدینہ بھی دیکھ آیا ہے، فلسطین بھی دیکھ کے آیا ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، تم کہتے ہو کہ آقا ایک رات میں گئے ہیں، میں نے آج تک جبرائیل کو نہیں دیکھا، جبرائیل غلام ہے، میرے نبی آقا ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا ہے جبرائیل روزانہ آتا ہے،
میں نے اس پہ یقین کر لیا ہے کہ اگر غلام روزانہ آتا اور جاتا ہے تو آقا کے لیے کون سا مشکل ہے کہ ایک رات میں آسمان سے ہو کے آ جائے۔ یہ تصدیق بھی کسی نے کی تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلی تصدیق نبوت کی صداقت کا لقب ملا، دوسری تصدیق معراج کی رات کی سفر کی صداقت کا لقب ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کوئی مشورہ لینا ہو ابو بکر کو بلاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دے۔ اللہ کی شان دیکھیں، تم ابو بکر کی بات کرتے ہو، ابو بکر کی بیٹی کی اتنی شان ہے، ابو بکر کی صاحبزادی کی اتنی شان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب عائشہ اور میرا نکاح ہونا تھا، جبرائیل آسمان سے آئے، جبرائیل نے ایک تصویر دکھائی، اس کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح فرمائیں۔ اللہ کی پسند پر، اللہ کے دکھانے پر، اللہ کی رضا پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہی روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ذرا اونچی آواز سے بات کر رہی تھی، ناراضگی سے بات کر رہی تھی، حضرت ابو بکر پاس کھڑے تھے اور غصے میں آئے، چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے اپنی بیٹی کو مارنے لگے کہ تو میرے نبی کی بے عزتی کر رہی ہے، میرے نبی کے سامنے اونچا بول رہی ہے۔ ابھی ہاتھ عائشہ کی گالوں پہ نہیں پڑا، نبی پاک نے ابو بکر کا ہاتھ روکا، کہا ابو بکر کچھ نہیں کہنا۔ حضرت ابو بکر واپس آ گئے، اپنے گھر آ گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ دیکھو آج میں نے تمہیں کس آدمی سے بچا لیا ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا دیکھو آج تمہیں میں نے کس آدمی سے بچا لیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر 2 دن بعد آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 دن کچھ نہیں کھایا، جب میں نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی آپ کی بیوی میری بیٹی ہو کے آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، لیکن جب آج آپ دونوں کو ہنستے دیکھا ہے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں، مجھے اپنی خوشی کے اندر شامل کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ ابو بکر تم ہماری خوشی کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کی کیا سناؤں، اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مال کے معاملے میں اگر کسی نے قربانی دی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ابو بکر تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اپنے گھر کا سارا سامان لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کسی صحابی کے بارے میں جبرائیل نہیں آئے، ابو بکر کے بارے میں جبرائیل آئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان پہ اللہ ابو بکر کو سلام دے رہا ہے، ابو بکر کو سلام دے رہا ہے۔ ابو بکر بے ہوش ہو گئے خوشی کے اندر۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر سے اللہ پوچھ رہا ہے، اے ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اس جملے پہ غور کرو، جس کے بارے میں اللہ پوچھ رہا ہو اے ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی ہے، اس ابو بکر کی کیا شان ہوگی۔ پھر پھٹے وہ ٹاٹ پہنا ہوا جبرائیل جب کھڑا تھا، میرے نبی نے پوچھا
اے جبرائیل تو نے ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر اپنی قمیض بھی اپنے کپڑے بھی آپ کی خدمت میں آ کے اس نے پیش کر دیے ہیں اور اس نے ٹاٹ پہنا ہے۔ اللہ نے آسمان کے ہر فرشتے کو حکم دیا ہے کہ وہ آج ٹاٹ پہن لے۔ آسمان کے ہر فرشتے نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ ابو بکر کی عظمت کا پوچھتے ہو؟ آج کچھ نادان لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، ابو بکر کے خلافت پہ تنقید کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے کوئی مسلمان بغض نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اہل بیت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، اہل بیت سے بغض کرتا ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ بغض کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نفرت کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو چیک کرے، اس کا وہ ایمان نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے اور حضرت حسن بھی ساتھ تھے۔ آج کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ابو بکر نے زیادتی کی ہے، اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا۔ حسن کون تھا؟ فاطمہ کا بیٹا تھا۔ حسن کون تھا؟ علی کا صاحبزادہ تھا۔ حسن کون تھا؟ میرے نبی کا نواسہ تھا۔ حسن کون تھا؟ اہل بیت کا چراغ تھا۔ ابو بکر نے حسن کو اٹھایا، بوسہ لیا اور کہا اے حسن اللہ کی قسم تیری شکل میرے نبی کے ساتھ ملتی ہے، علی تیرے ساتھ نہیں ملتی، میرے نبی کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت علی نے یہ سنا اور مسکرانے لگ گئے۔ ممبر پہ بیٹھے حضرت ابو بکر خطبہ دینے لگے۔ حضرت حسن چھوٹے تھے، دوڑ کے آئے، کہا ابو بکر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھے ہو، اترو، یہ میرے نانا کی جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے بچے کا دل رکھنے کے لیے نیچے اترے، حسن کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، ممبر پہ بیٹھے، بچے کا بوسہ لیا، کہا اللہ کی قسم حسن یہ تیرے نانا کا ممبر ہے، یہ تیرے نانا کا ممبر ہے۔ یہ اہل بیت کی صحابہ سے اور صحابہ کی اہل بیت سے محبت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ ابو بکر نے ناانصافی کی، معاذ اللہ۔ ابو بکر جیسا امانت دار خلیفہ، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جس دن حضرت ابو بکر حکمران بنے، انہوں نے ایک بوری اٹھائی ہوئی، بازار میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سودا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ کہا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میرے گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ تو دونوں حضرت سعد کے پاس آئے اور آ کے کہا امیر المومنین بن گئے ہیں ابو بکر، اور یہ تجارت کیسے کریں گے؟ حضرت سعد نے کہا میں بیت المال میں سے ان کا وظیفہ جاری کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیت المال میں میری تنخواہ اتنی مقرر کرنا جتنی مدینہ کے ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین ایک مزدور کی مزدوری کے برابر اگر آپ تنخواہ لیں گے آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا ہے میرے وزیر اعظم نے؟ مدینہ کی ریاست کے ایک وزیر اعظم نے 2 ہفتے پہلے کہا 2 لاکھ روپے میں میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، میری تنخواہ بڑھا دو۔ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟
ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مزدور کی مزدوری کے برابر میری تنخواہ مقرر کرنا۔ حضرت عمر نے کہا مزدور کی مزدوری کے برابر آپ کے گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ کہا اگر مزدور کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے تو میرے گھر کا خرچہ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ اور پھر فرمایا اگر میرے گھر کا خرچہ پورا نہ ہوا سب سے پہلے میں مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا، اس کے بعد اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ بیوی حلوہ پکا کے لائی، کہا یہ حلوہ کہاں سے لیا ہے؟ کہا جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے اس میں سے میں کچھ بچاتی رہی بچت کرتی رہی، اتنا جمع ہو گیا کہ میں نے حلوہ پکا لیا۔ کہا اچھا، اس کا مطلب ہے ابو بکر کا اس سے کم پہ گزارا ہو سکتا ہے، اس سے کم پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ بیت المال میں گئے، وزیر خزانہ سے کہا ابو بکر کا آٹا کچھ کم کر دو، ابو بکر کا راشن کچھ کم کر دو، ابو بکر کی تنخواہ کچھ کم کر دو۔ ابو بکر کے گھر کے اندر تو حلوہ پکنا شروع ہو گیا ہے۔ تکبیر! مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اندر شہد ملا کے دیا گیا، رونے لگ گئے۔ بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے لگتا ہے مجھے دنیا ہی مل گئی ہے، مجھے دنیا میں سب کچھ مل گیا ہے، اور اگر پانی میں ملا ہوا یہ شہد میں نے پی لیا تو قیامت کے دن کہیں اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب نہ دینا پڑے، مجھے یہ شہد نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اگر کوئی لعین، آج اگر کوئی بددیانت، آج اگر کوئی خائن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، وہ یہ ظالم سوچ لے ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی کا سسر ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ جس نے مشکل کی گھڑی میں میرے نبی کا ساتھ دیا۔ میرے نبی کے الفاظ تھے جس نے جہنم سے آزاد کسی کو دیکھنا ہو میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ 17 نمازیں میرے نبی کے مصلی پہ اگر کسی نے پڑھائی ہیں تو ابو بکر نے پڑھائی ہیں۔ امامت میرے نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کسی کو دی ہے تو ابو بکر کو دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ امامت کروائیں، میرے باپ کا دل چھوٹا ہے۔ آخری وقت کے اندر آپ نے فرمایا نا عائشہ، ابو بکر کی موجودگی میں اس امت کا کوئی اور امام نہیں بن سکتا، اس امت کا کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو بکر کو امام بنایا، حضرت ابو بکر کو امام بنایا۔ مسجد نبوی کے اندر مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو میں نے عمر کے احسان چکا دیے، دیکھو میں نے طلحہ کے احسان چکا دیے، میں نے زبیر کے اور طلحہ کے اور بلال کے اور عبداللہ ابن مسعود کے سب کے بدلے چکا دیے، یہ دیکھو یہ ابو بکر ہے، اس کے احسانات میرا اللہ چکائے گا، یہ میرا ابو بکر ہے، اس کے احسانات میرا اللہ چکائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت ابو بکر نے کی، سب سے پہلے کلمہ ابو بکر نے پڑھا، حوض کوثر پہ مردوں میں سب سے پہلے مجھے کوئی ملے گا تو ابو بکر ملے گا۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس خاتون کے بارے میں جس نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فرقہ واریت کو ہوا دی، جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی ہے، لیکن میں سوشل میڈیا علماء کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ عورت کون ہے اللہ جانے اور وہ جانے، وہ اس دنیا کے اندر بھی سزا پائے گی، آخرت میں بھی سزا پائے گی۔ ہمیں ابو بکر کی شان بیان کرنی ہے، کسی کو گالیاں دینے سے معاملات نہیں سنورتے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ایسے لوگوں کی زبان بند کرو جو اہل بیت کے اوپر بھونکتے ہوں یا صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہوں۔ ان کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ انہیں جیل کی کوٹھریوں کے اندر ڈال دیا جائے۔ اگر یہی حالت رہی کہ صحابہ پہ تنقید کی گئی، اگر یہی حالت رہی اہل بیت کے اوپر تنقید کی گئی، فرقہ واریت بڑھے گی، قتل و غارت بڑھے گی، انسانی جانیں ضائع ہوں گی۔ اہل بیت
ملائک بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔